بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ جب موت کے وقت ایمان کے چھن جانے سے بے خوف رہے گا، اس کی موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، یعنی اس کا ایمان اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنے کی وجہ سے چھینا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھو، کبھی بھی کسی حال میں بھی بندے کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھو، ہر بندہ یہ جب سمجھنا شروع کر دیتا ہے میں کچھ کروں یا نہ کروں جنت میں چلا جاؤں گا، میں بخشا جاؤں گا، یہ بات یاد رکھو، جنت میں اس وقت جاؤ گے جب خاتمہ ایمان پر ہوگا، جب موت اس حال میں آئے ایمان سلامت رہے۔ کسی سے نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا عید کے دن، عید ہے روتے کیوں ہو، خوشیاں مناؤ، عید کا دن خوشیوں کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا میری عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سلامت لے گیا۔ ایمان کی سلامتی ضروری ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا، ہر لمحے اس بات پر اللہ سے خوف کھاتا رہے اور اس بات کی فکر میں رہے کہ خاتمہ بل ایمان ہو جائے، کہیں میرا ایمان چھن نہ جائے مجھ سے۔ اور اسی لیے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ پر نزاع کا عالم طاری ہوا، حضرت سفیان ثوری کوئی عام بندہ نہیں ہے، بہت بڑا عالم، محدث، محقق، مفسر، اللہ کا ولی، حضور داتا صاحب کے بزرگوں میں جب نزاع کا عالم طاری ہوا، موت کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے۔ ایک شخص نے دریافت کیا، اے ابو عبداللہ، یہ آپ کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، کیا گناہوں کی کثرت نظر آ رہی ہے؟ اب موت کو قریب دیکھا، اب رونا شروع کر دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا گناہوں کی کثرت؟ تو آپ نے فرمایا اور سر اٹھایا اور زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لی، زمین سے مٹی اٹھائی ہاتھ کی مٹھی میں، اور فرمایا میرے گناہ میرے نزدیک اس مٹھی بھر مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ فرمایا پھر روتا کیوں ہے؟ روتا کیوں ہے جب تجھے یہ یقین ہے میرے گناہ اتنے نہیں ہیں؟ تو فرمایا روتا یہ ہوں کہ موت سے پہلے کہیں ایمان نہ چھن جائے، یہ ڈر کھائے جا رہا ہے اندر اندر سے کہ موت سے پہلے کہیں ایمان نہ چھن جائے، کیونکہ شیطان انسان کے ایمان پر آخری سانس تک وار کرتا ہے، آخری سانس تک، کیونکہ شیطان سمجھتا ہے اگر ایمان سلامت لے گیا، حالت ایمان پر موت آ گئی، پھر اگر اس کے پلے کچھ گناہ ہوئے بھی تو اللہ معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا ہے، کیونکہ ایمان سلامت لے کے گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب ایمان ہی چھن لیا، ایمان ہی پلے نہیں ہے، تو پھر وہ لاکھوں نمازیں، روزے، وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔
اس لیے ایمان کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ ڈٹے رہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ کہنا بڑا آسان ہے، میرا رب میرا اللہ ہے، مگر زمانے کے بڑے بڑے طوفان اور ظالم اور جبر اور ظلم، دنیاوی تنگ دستیاں، یہ کبھی کبھی اس طرح بندے کو جھکا دیتی ہیں کہ بڑے بڑے دستار و جبے والے بھی پھر جاتے ہیں، اس جملے سے پھر جاتے ہیں۔ مگر جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، مگر کائنات کو بتایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو زبان سے کہیں اللہ ہمارا رب ہے اور دل سے نہ، ہم دل و زبان دونوں سے مانتے ہیں۔ اور اس کی بڑی واضح مثال، باقی ساری باتیں، امام حسین کا کیا دعویٰ تھا؟ کہا رب اللہ ہے، قانون رب کا ہے، اس پہ کھڑے رہے۔ دنیا کی ساری طاقت آپ کے مد مقابل تھی، مگر آپ جھکے نہیں، استقامت کے ساتھ آخری لمحے تک کھڑے رہے۔ تو حضرات بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے اسی بات کا نام ہے، جب کہہ دیا اللہ ایک ہے، بس پھر کہہ دیا، اب گردن بچے یا کٹے، دنیا جائے یا آئے، اولاد جائے یا آئے، پھر کچھ بھی ہو جاؤ، اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹو۔ اور شیطان تمہیں آخری لمحے تک یہ دلاتا ہے مایوسی، کہ تیرا رب ہوتا تو تیری سن لیتا۔ یہ مایوسی ہے، اور مایوسی بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو میں ان کے قریب بیٹھ گیا، میں نے ان کے جبڑے باندھنے کے لیے ہاتھ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا پکڑ رکھا تھا، یعنی وہ لمحہ جب بندے کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، جب جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ٹکڑا پکڑ رکھا تھا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی بے چین ہو جاتے اور کبھی کچھ افاقہ محسوس کرتے اور کہتے خبردار مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ میں نے عرض کی ابا جان، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس عالم میں ایسے انداز میں کس سے مخاطب ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، ہے میرے بیٹے، کیا تم نہیں جانتے؟ میں نے عرض کی نہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا ابلیس میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے اے احمد مجھے ایک بار تو آزما لو، لیکن میں اس سے کہہ رہا ہوں جب تک میں مر نہ جاؤں مجھ سے دور رہو۔ وہی بات جو میں نے کی ہے، شیطان آخری لمحے تک وار کرتا ہے۔ اور یہ بات کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں اپنے والد غرامی کے پاس تھا، حالت نظام میں وہ بار بار کہتے تھے مجھ سے دور ہٹ جا۔ تو پوچھا ابا جی آپ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ابلیس میرے سامنے کھڑا ہے، مجھے کہتا آخری بار ہی مجھے آزما کے دیکھ لے، آخری بار مجھے کہو، میں تیرا، تو مجھے اپنا رب مان لے، تجھے موت کی سختی سے بچا لوں گا۔ مگر فرماتے ہیں کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں جب تک مجھے موت نہ آ جائے مجھ سے دور رہنا، میرے قریب نہ آنا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے کہا میرا رب اور اس پہ پھر کھڑے رہے۔ اس لیے ایمان کی فکر کرو، ایسا نہ ہو آج اس پرفتن زمانے میں جس قدر الہادی طاقتیں حملہ آور ہیں آپ کے ایمان پر، آپ کو اللہ اس کے رسول اور کتاب اللہ سے دور کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے میرے بھائی۔
ہمیں اس کے مقابلے میں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ لاکھ کوئی باتیں کرے، لاکھ کوئی دلیلیں دے، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری بات یہی کہی تھی کہ ہم بلا کسی دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتے ہیں، بلا کسی دلیل کے ہم اپنے اللہ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اکیلا مانتے ہیں، تنہا مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، اور یہی ایمان کی بقا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی توفیق بخش دے۔